بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے. یہ مفتی آصف صاحب حضرت کا تعلق انڈیا سے ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. عزیز ساتھیوں، بہت ہی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ کچھ دن قبل ہم نے ویڈیو بنائی تھی مولانا افضل صاحب جن کا تعلق انڈیا سے تھا. تو آج بس اللہ پاک نے کچھ ہم پہ رحم و کرم فرمایا اور مولانا مفتی آصف صاحب اچانک تشریف لے آئے، ان سے ملاقات ہو گئی اور ہم نے ان کو پکڑ کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور حضرت نے جو ہے نا ہماری اس دعوت کو قبول فرمایا. یہ مفتی آصف صاحب حضرت کا تعلق انڈیا سے ہے. باقی بات بعد میں کریں گے، پہلے حضرت کی تلاوت سنتے ہیں پھر باقی بات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ تبارک الرحمن. حضرت کی آپ نے تلاوت سنی. اچھا، تلاوت سنوانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کامیاب حضرات کے، آپ لوگوں کو، کہ ان کامیاب ہونے والے حضرات نے جس طرح یہاں پڑھا ہے نا، اسی طریقے سے ان لوگوں نے وہاں امتحان گاہ میں بھی پڑھا ہے. تو اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے. اب دیکھیں ماشاءاللہ حضرت نے کتنا عمدہ طریقے سے تلاوت فرمائی. حالانکہ کل ہی یہ انڈیا سے تشریف لائیں. کوئی مختصر کا حضرت فرمائیں گے. مختصراً یہ ہے کہ 23 مئی کو حضرت کا امتحان ہوا اور یہ وزٹ ویزے پر آئے تھے قطر. وہیں سے انڈیا سے اپلائی کر دیا تھا، وزٹ ویزے پر یہاں پر آئے، امتحان دیا، کتاب کا دونوں کا فل ماشاءاللہ تیاری کر کے آئے، محنت کری. اللہ نے جو ہے ان کو کامیاب کیا. تو ماشاءاللہ پھر انڈیا چلے گئے. اب اوقاف والوں نے ان کا ویزا نکالا تو کل یہاں پر پہنچے. باقی کارگزاری حضرت فرمائیں گے. جزاکم اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد آصف ہے. میں انڈیا ہریانہ میوات گاؤں عمرہ. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میں چند باتیں رکھوں گا انشاءاللہ تعالی. ویسے تو حضرت کا استفادہ ہے، لیکن میں اپنی طرف سے چند باتیں انشاءاللہ ہمارے لیے، آپ کے لیے وہ جو ہے قابل نفع اور جو ہے بہت مفید ثابت ہوں گی. سب سے پہلے میں جو ہے اپنے والد صاحب کا شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی والدہ کا. افسوس ہے کہ میرے باپ اس وقت دنیا میں نہیں ہے، تقریباً 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. لیکن وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کو خوش رکھے، جنت الفردوس عطا فرمائے. اور ان کا شکر اس لیے کہ انہوں نے اپنے 5 بچے حافظ قرآن بنائے، تو بہت بڑی بات ہے. ظاہری اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں جو ہے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائی. باقی باطنی تو واللہ عالم. تو آگے جو ہے میں اس کے بعد جو میں نے یہ سفر شروع کیا اور یہاں تک میں پہنچا، آج اللہ کے فضل و کرم سے اوقاف کے ویزا پہ میں قطر میں ہوں. تو اس میں سب سے پہلا میں جو پہنچاتا ہوں میری شریک حیات، اللہ پاک ان کو خوش رکھے، آگے جو ہے ان کو لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے. انہوں نے 2022 میں 11ویں مہینے میں حضرت مولانا فاروق صاحب کا ایک ویڈیو دیکھا یوٹیوب پر. تو انہوں نے دیکھا، پھر مجھے دکھایا، تو میں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ کسی کا طرز تکلم اور طرز تفہیم ہونا ضروری ہے، باقی علم اور جو ہے چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن یہ بہت اچھی ہے. تو میں نے ماشاءاللہ مولانا کا وہ ویڈیو دیکھی تو اس میں دونوں چیزیں بہت اچھی تھی. تو جیسے حضرت نے اس میں گفتگو فرمائی، جس طریقے سے جو ہے الفاظ استعمال کیے، اس میں عام کے لیے بھی بھروسہ ہے، ایک عالم کے لیے بھی بھروسہ ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں نے مولانا کا جو ہے نمبر ڈھونڈا واٹس ایپ پر اور یوٹیوب پر مجھے ملا. میں نے حضرت سے جو ہے
تعلق کیا اور جو ہے کانٹیکٹ کیا, میری بات چیت ہوئی واٹس ایپ کے ذریعے, تو میں نے اپنا نام ساری جگہ بتائی. تو میں جو ہے بہت شکر گزار ہوں حضرت کا کہ یہ میرا سفر, اس کی پہلی سیڑھی حضرت مولانا فاروق صاحب ہے, اس کے بعد اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا. کیونکہ پہلی دفعہ ہی حضرت نے مجھ سے بات کی کہ آپ جو ہے بلا جھجک تیاری شروع کریں, بس آپ کر سکتے ہیں, آپ پاس ہو سکتے ہیں, آپ تیاری شروع کریں اپنی. تو میں نے الحمدللہ 11ویں مہینے سے حضرت سے واٹس ایپ سے ہی کانٹیکٹ رہا. میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ کامیابی سے پہلے حضرت سے جو ہے سینہ بسینہ, آنکھ سے جو ہے بات نہیں ہو سکی کیونکہ وقت نہیں تھا میرے پاس. بہرحال لیکن میں رابطے میں رہا, پڑھتا بھیجتا, ایک ایک آیت سورہ فاتحہ کی حضرت نے جو ہے کافی رہنمائی کی اور جو ہے بات چلتی رہی. پھر مئی میں جو ہے میں نے اپلائی کیا اور 29 مئی کو میں جو ہے یہاں قطر میں آیا. میں نے حضرت سے فوراً رابطہ کیا تھا آنے کے فوراً بعد کہ میں آ چکا ہوں, لیکن چونکہ وسائل آپ تک پہنچنے کے نہیں ہیں تو پھر حضرت سے تعلق رہا اور یہاں 4-5 دن جو ہے میں بھیجتا رہا. الحمدللہ سارا معاملہ چلا اچھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 23 تاریخ جو کتابوں کا امتحان تھا اللہ نے وہ بھی پاس کرایا. اس کے بعد 23 مئی, اس کے بعد چھٹے مہینے میں 12 تاریخ کو میرا قرآن کا امتحان تھا تو اللہ نے وہ بھی جو ہے پاس کرایا. قرآن کے امتحان سے کیا سوال پوچھے گئے تھے؟ قرآن کے امتحان میں مجھ سے جو ہے 4 سوال پوچھے گئے تھے. پہلا سوال تھا 5ویں پارے سے, الذین یتربصون بکم, یہ صفحہ والا 12 یا 13 لائن پڑھوائی. اس کے بعد جو ہے دوسرا سوال مجھ سے پوچھا گیا تھا یہ جو ہے بقیت اللہ 12ویں پارے میں, تو یہاں سے بھی 12-13 آیتیں پڑھوائی. اس کے بعد تیسرا سوال سورہ مریم میں سے ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین, یہاں سے بھی اتنا ہی پڑھوایا. پھر آخری سوال جو ہے سورہ نجم میں سے افرأیت الذی تولی, یہاں سے پوچھا. یہ 4 سوال 12 یا 13 لائن اتنا پڑھوایا اور جو ہے پھر اس کے بعد اذان, اقامت. پھر آخر میں جو ہے فقہ میں مجھ سے جو ہے ایک ہی سوال پوچھا تھا. ہاں فقہ میں ایک ہی سوال پوچھا تھا, فرائض الوضو, بس وہ میں نے بتایا. اس کے بعد عقیدے میں 2-4 سوال کیے تھے. عین اللہ پہلا یہ سوال کیا تھا. پھر اقسام التوحید اس کے بارے میں پوچھا تھا. اچھا عین اللہ پہ دلیلیں انہوں نے مجھ سے پوچھی تھی, میں نے تقریباً 4-5 دلیلیں قرآن سے بتائی. پھر سما کہا, اس کے بعد انہوں نے دلیلیں پوچھی کہ اس پہ کیا دلیل, تو میں نے قرآن سے اس کو پڑھ کے بتایا جو آیتیں دی ہیں وہاں جواب میں. پھر توحید کے بارے میں پوچھا, ہر قسم کو الگ الگ پوچھا, اس پہ بھی دلیل مانگی انہوں نے مجھ سے. اس کے بعد اللہ کے فضل سے انہوں نے جو ہے وہ الفاظ کہے جن کو سننے کے لیے جو ہے انسان بہت بےتاب ہوتا ہے. ناجے مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو اچھا اس میں چند باتیں یہ ہیں کہ ساتھی میں 2-4 باتیں کہ کتابوں کو جو ہے ایسے یاد کریں جیسے ہم قرآن کو یاد کرتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ صرف آپ نے مختصر جواب یاد کر لیا اور ویسی بھروسے پہ کہ وہاں جا کے یاد کر لیں گے. میں نے سارا انڈیا میں تیار کیا تھا کیونکہ میں 19 مئی کو آیا, 23 کو میرے امتحان, پھر آگے 12 کو 20 دن بعد قرآن کا امتحان. تو ساری تیاری میں انڈیا میں ہی کر کے آیا تھا حضرت کے تعلق سے. تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہاں آئیں تو پورا وہاں سے فل تیار ہو کے آئیں, کتاب کے حوالے سے, قرآن کے حوالے سے. یہاں صرف آپ کو کچھ طریقے, کچھ نئی چیزیں جو تجوید میں ہے یا وضاقتہ کے لحاظ سے یا جو ہے وقف اور ابتدا کے لحاظ سے جو چیزیں بتائی جائیں, جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں ان کو یہاں پہ فوکس کرنا ہے. باقی تیاری فل وہاں کر کے آئیں. تو میں نے الحمدللہ وہاں تیاری کی اور پھر جو میں نے ایک آیت پڑھی قرآن کی, اس کی جو ہے میں جب کامیاب ہو گیا حضرت تو میرے سامنے اس کی ایک تفسیر آئی پڑھی کتابوں میں کہ محنت اللہ کسی کی ضائع نہیں کرتا, لیکن محنت اس درجے کی ہو کہ وہ ضائع نہ ہو. تو محنت میں ہماری میں فرق ہوتا ہے کہ ہم تھوڑی محنت کر لیتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ محنت ہو گئی. نہیں, محنت اس درجے کی ہو کہ ضائع نہ ہو. محنت اور دعا ساتھ ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. میں جو ہے پھر شکر ادا کرتا ہوں میرے بچے چھوٹے چھوٹے اور میری ماں, کہتے ہیں ماں کی دعائیں ساتھ ہوں تو اللہ کا شکر ہے کہ میری ماں نے میرے لیے نفلی روزے بھی رکھے تھے, اللہ ان کو خوش رکھے. میرے والد صاحب نے, میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ ایصال ثواب سبحان اللہ الحمدللہ جو بھی آپ کے اعتبار سے وہ پہنچائیں. اور میرے اور جتنے بھی احبا یار رشتہ دار ہیں میرے, سب میرے چھوٹے چھوٹے بھائی, میں سب کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ان سب نے میرے لیے بہت دعائیں کی. بہت زیادہ میرے گاؤں کے لوگ, میرے ملنے والے سب نے دعائیں کی اور ان کی دعا میری محنت اور حضرت کی توجہات, یہ بات چیت کرنا, ہر چیز کو پوچھنا. اچھا بالکل ابتدا سے آپ تیاری کریں, یعنی مکتب کے بچے کی طرح تیاری کریں گے تو انشاءاللہ ساری چیز سمجھ میں آئے گی. میں نے پہلے سے ہی سمجھ کے رکھا ہے کہ میں نے پڑھا ہوا ہے تو وہ مسئلہ جی وہ نہیں ہوگا. تو میں نے پہلے سے ایک بچہ سے چل کے حضرت سے بھی جو ہے استفادہ کیا اپنے اور ساتھیوں سے, تو پھر اللہ نے جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی. اور پڑھنے میں وہاں جو ہے اس کا خیال رکھیں کہ جو ہے حدرن تھوڑا اسپیڈ سے پڑھیں. اس کو مجھے انہوں نے کہا, میں نے تھوڑا سلو پڑھا تھا
تو انہوں نے کہا کہ آپ تیز پڑھیں. اس کے علاوہ استعاذہ بسملہ صرف سورہ فاتحہ کے اوپر پڑھیں, صحیح ہے. بس باقی آگے جو قرآن کے سوال ہوں وہاں آپ نے نہ استعاذہ پڑھنا ہے نہ بسملہ پڑھنا ہے. مجھے ٹوکا تھا, میں نے پہلے سوال پہ استعاذہ پڑھا تو مجھے روک دیا اس نے, تو پھر میں نے ڈائریکٹ پڑھا. اس کے بعد چند چیزیں جیسے اخفا کا ہے تو اس کو اخفا کے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد پر حرف ہو تو اخفا پر کرنا ہے, باریک ہے تو آپ نے باریک کرنا ہے. اور جو حرف ضاد کی ادائیگی پہ تھوڑا زیادہ دھیان دیں, بہت زیادہ توجہ دینی, یعنی سورہ فاتحہ پہ بہت زیادہ توجہ دینی ہے. سمجھو 60% امتحان سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے ہو جاتا ہے. اس کے بعد تو آپ نے صرف اپنی یادداشت کو سنبھالنا ہوتا ہے, باقی جو ہے اللہ کامیابی دے دیتا ہے انشاءاللہ تعالی. اور پڑھنے میں گھبرانا نہیں ہے, بہت آہستہ وقف کریں, آپ تسلی سے وقف کریں, ایسا لگے کہ بھئی ہاں یہ اچھا تیاری کر کے آیا ہے. اور ایک دم سے سانس نہیں لینا ہے آپ نے جلدی سے, 1 سیکنڈ رکے پھر آپ آرام سے پڑھیں سکون سے, تو اس کو وہ بہت اچھا سمجھتے ہیں. میں نے خود نے ایسا ہی پڑھا تھا, تو میں نے اس لیے ایسا تجربہ کیا کہ بھئی آپ نے ایسے جلدی سانس نہیں لینا ہے, آرام سے پڑھنا ہے. اکثر ہمارے لوگ عادت ہے ایسے سانسیں لینے لگتے ہیں, پھر تو وہ لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ نیا بندہ ہے اور ایسے ایسے کر رہا ہے. ظاہر ان کو آپ کو مسجد دینی ہے, مسجد آپ ایسا کریں گے عجیب سا لگے گا. جی حضرت, ہاں. تو یہ چند باتیں تھیں. اور جو ہے آپ اب حضرت کا چینل ہے تو ہم نے تو بہت تھوڑا بتایا ہے اپنی سمجھ سے, تو حضرت سے جو ہے چینل ہے, میں اسی سے خود یہاں تک پہنچا ہوں, اس میں کوئی مبالغہ نہیں. میں حضرت پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, میں انڈیا سے, کبھی کوئی ملاقات نہیں. لیکن بس ہے کہ جب آپ میں جستجو طلب ہو, آپ کسی کو پکڑ کے چلیں تو انشاءاللہ کنارہ ملتا ہے. تو بس یہ کہ وہ چینل پہ بہت ساری چیزیں حضرت نے بتائی ہیں. اور حضرت کی خاص چیز, آپ کبھی بھی میسج کرو, میں نے خود نے اس کو آزمایا, یعنی نماز کے بعد ہوں گے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ پہلے میسج سے جواب دیں گے پھر اپنا کام کریں گے. اللہ حضرت کی عمر میں, علم میں, بچوں کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور استفادے کو عام فرمائے. تو اور جو باتیں چھوٹی چھوٹی وہ حضرت کے چینل پہ ملتی ہیں, آپ پرسنل واٹس ایپ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. اور چینل پہ بہت کچھ ہے, ویڈیو دیکھیں, جو باتیں کتابوں کے حوالے سے بتائی گئی ہے. میں نے کتابیں بھی اچھا حضرت کے وہ پورے اسباق سنے ہیں, میں نے تقریباً 4-5 مرتبہ میں نے کہہ کے منگائے, ڈیلیٹ ہو گئے تھے, لیکن حضرت پھر بھی ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی پہلے بھیجا تھا پھر نہیں بھیجوں گا, بھیجا حضرت نے. تو یہ چند باتیں ہیں. اللہ آپ کو بھی کامیابی عطا فرمائے اور آگے کے مراحل ہمارے لیے آسان فرمائے. اور آخر میں جو ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے اس وقت ہمارے فلسطین میں بڑے حالات ہیں, بڑے حالات ہیں, کچھ نہیں کر سکتے, کچھ نہیں کر سکتے. تو کم از کم جو ہے ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا پڑھیں. ماشاءاللہ تقریباً پورے ہندوستان میں جو ہے فجر کی نماز میں جو دعا کا اہتمام ہے وہ ہے. آیت کریمہ بھی ماشاءاللہ ہمارے وہاں میوات میں, جیسے میں انڈیا سے تعلق ہے تو پڑھتے ہیں اللہ. تو بہرحال دعا کریں, تو یہ ہمارا آخری ہے کہ دعا تو ہم کریں کم از کم. اور ہو سکے تو جو ان کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں, پروڈکٹس ہیں, جہاں تک بچا جا سکے, میں خاص طور سے نوجوانوں سے کہتا ہوں اللہ کے لیے سمجھ حاصل کریں. ان کے پروڈکٹ کو خواہ خواہ, ان کے نام بھی ہیں بڑے جو ہے, بہرحال آپ ان سے بچیں. اور ویسے بھی وہ فضول خرچی ہے, یعنی اللہ ویسے بھی اس کا پوچھ کرے گا, نعمل بدل موجود ہے. جی جی جی. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ دعا کریں, راتوں کو آخری وقت میں اٹھیں اور اللہ سے خوب مانگیں ان کے لیے. تو انشاءاللہ یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں ایک مقام رکھتے ہیں, سنے جائیں گے, ان کا اثر ہوگا, اللہ حالات بدلے گا. تو یہ چند باتیں ہیں میرے پاس, تو کمزور ہوں, ادھورا ہوں, اللہ مجھ کو بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جی ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. باقی اللہ پاک ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کو آگے دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. بہرحال حضرت نے محنت کری, ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی, تو آپ لوگ بھی محنت کریں اور اللہ آپ کی آسانی فرمائے. اور باقی آخر میں وہی جو ہم فلسطین کی آپ اور ہم سب لوگ ابھی پریشان ہیں, غمگین ہیں, اور اللہ پاک ایسا وقت لیا ہے کہ بس مسجد اقصی آزاد ہو جائے, فلسطین آزاد ہو جائے, مسلمانوں کو آسانی مل جائے. لیکن وہ ایسے ہی نہیں ہوگا. ابھی وہ تو بیچارے قربانیاں دے رہے ہیں, باقی ہم لوگوں کو چاہیے ہم جتنی ہم بھی قربانی دے سکتے ہیں, کم از کم ہم بھی تو کچھ قربانی دیں. جس طرح حضرت نے فرمایا دعا کریں, اور دعا بھی اس طرح کریں جیسے ہمارے ساتھ ہوا ہے. ہم ایسے سمجھیں کہ ہمارے بچے کے ساتھ ہوا ہے, ہماری بیوی کے ساتھ, میرا گھر گر گیا, میری جائیداد میری جمع پونجی ختم ہو جائے, تو ہم کیسے روئیں گے, گڑ گڑائیں گے. ایسے نہیں کہ بس یہ اللہ کر دو, یوں کر دے, بس ڈرامے بدی کر لے. نہیں, ایک تکلیف جو ہوتی ہے, ایک درد ہوتا ہے, اس درد کو محسوس کریں اور ان کے لیے جو ہے نا دعائیں بھی کریں. اور جہاں تک کوشش رکھتی ہے, اور حتی الامکان یہ جو بائیکاٹ کی بات ہے, ان کی تمام پروڈکٹ کی بائیکاٹ کریں, بالکل بائیکاٹ کر دیں. ان لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی, ان کی تمام چیزوں کی بائیکاٹ کر دیں. اللہ پاک آپ سب کا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.